حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، 13 جون 2025 کو ملت بریلویہ کی ذلت آمیز عبرتناک تاریخ ساز شکست کو دیکھ کر ملت بریلویہ کے بقیہ مولوی تو دم بخود ہو کر چپی سادھ کر بیٹھ گئے۔ کسی کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں، البتہ کوفی لئیم کہ جس کے اوپر ضرب شدید لگی، اب وہ بیچارہ اس شکست کی تاب نہ لا کر کے اول فول بک رہا ہے، ہجیانات و بکواسات بکتا جا رہا ہے اپنی اس ذلت و رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ بس اس کے تعلق سے یہ کوفی لئیم سے یہی ایک سوال ہے کہ جو کچھ آج دکھا رہا ہے اس بر وقت اس وقت دکھانا چاہیے نا، کہ دیکھیے اللہ یاری میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اللہ یاری میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت واقعہ کیا ہے۔ یہ کوفی لئیم یقیناً وہ آنا چاہتے تھے، یہ کہ فرار ہو کر کے کسی بھی طریقے سے وہ مناظرے سے دور رہنا چاہتے تھے۔ بالآخر جب انہی کے لوگوں نے لعنت ملامت کیا اور ان کو اہل سنت کے واسطے خائن اور دھوکے باز قرار دیا، بالآخر تھوڑی دیر کے لیے جھلک دکھانے کے لیے جناب کو آنا پڑا۔ میں اس کی طرف جو بعد میں آؤں گا۔ ابھی آج جناب نے جو ہجیانات و بکواسات بکا ہے، اور اس سے قبل بھی بہت سے پوائنٹس سے ہمارے پاس جس کو میں نے ایڈریس نہیں کیا تھا، اب تک نہیں پہنچا پایا تھا قلت وقت کی وجہ سے۔ آج جناب دیکھیے ہی کوفی لئیم صاحب ہیں، ان کی غباوت کو ملاحظہ کیجئے، کس قدر یہ غبیو الذہن ہیں، کس قدر بیوقوف ہیں۔ آج جناب کہتے کیا ہیں، یعنی کہ غباوت کا انتہا کا عالم یہ ہے کہ آج جناب نے کیا رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ یاری سے آئے مناظرہ کرنے، اور یہ غباوت، یہ حماقت، یہ سفاہت صرف کوفی لئیم ہی میں نہیں بلکہ جو بھی آتا ہے مولا کے خلاف ہر کوئی یہی غباوت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے ثابت کرو۔ بھائی وہ تو ہماری کتابوں سے ثابت ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنا موقف ان کی کتابوں سے ثابت کرو۔ تو یہ کوفی لئیم صاحب ہیں، ان کی غباوت کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ مناظرہ کرنے آئے تھے اللہ یاری سے، اور کہہ کیا رہے تھے کہ جس کتاب سے نامزد شیخین کا ایمان میں ثابت کروں گا، اسی کتاب سے تجھے بھی نامزد شیخین کا کفر ثابت کرنا ہوگا۔ اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ سنی ماخذ کی طرف، کہ ہم یعنی اپنے ماخذ سے ہم شیخین کا نامزد ایمان اسلام ثابت کریں گے۔ اب بتائیے کتنی بڑی یہ غباوت ہے، یہ صفحات ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، یہ دناعت ہے، یہ خساست ہے، یہ رذالت ہے کہ مناظرہ کرنا ہے اللہ یاری سے اور اپنا موقف اپنی کتاب سے ثابت کریں گے، اور انہیں بھی پابند کر رہے ہیں کہ تم کو بھی ہماری کتاب سے اپنا موقف ثابت کرنا ہے۔ وہ تو وہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہم جو کچھ بات کریں گے وہ آپ کے نزدیک جو مسلم کتب ہیں ان سے ہم اپنا موقف ثابت کریں گے۔ آج جناب کہتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں صحیحین کی طرف، اشارہ کر رہے ہیں اپنے ماخذ کی طرف کہ ہم اس سے جو ہے اپنا مدعا، اپنا موقف ثابت کریں گے۔ یہ ان کی غباوت کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ڈینگے مارتے ہوئے یاد رکھیے، ان کے پاس یعنی کوفی لئیم ہو یا اور کوئی بھی ملت بریلویہ کا کوئی بھی مولوی ہو، وہ کہیں اور جا کر کے اپنی علمی بکھراتی بڑھا سکتے ہیں جب علی والوں کے مقابل میں آتے ہیں، اور یہ ملت بریلویہ ہی کہ نہیں، جو بھی آتا ہے علی والوں کے مقابلے میں ایسے ہی وہ احمقانہ باتیں کرتا ہے، صرف ڈینگیں رہتی ہیں ان کے پاس، باقی اس میں حقیقت ذرہ برابر نہیں ہوتی ہے۔ آج جناب کہتے ہیں کہ جس دن اللہ یاری میرے سامنے بیٹھ گیا وہ دن اس کے لیے آخری دن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی اللہ یاری اگر تمہارے سامنے بیٹھ جائے وہ دن ان کے لیے آخری دن ہو؟ بھائی وہ تو بے چین ہے بیٹھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا 13 جون کو تقریباً 5.5 گھنٹے اللہ یاری 5.5 گھنٹے کے قریب 5 گھنٹے کے قریب وہ لائیو بیٹھے رہے آپ کے انتظار میں، بے چین تھے بیٹھنے کے لیے۔ بھئی آپ دائیں بائیں ہو رہے تھے، آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے نا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ استطاعت، یہ ہمت، یہ جرت، یہ لیاقت، یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہے کہ اللہ یاری کو جس دن اللہ یاری تمہارے سامنے بیٹھ جائے وہ دن اس کا آخری دن ہوگا، تو اسے آخر کیوں موقع دے رہے ہیں حضرات شیخین کریمین کے خلاف مغلظات بکنے کا؟ آ کر کے بیٹھیے نا، اسے مات دیجئے،
اس کی زبان پہ تالا ماریے، اس کا منہ سیاہ کیجئے، اور ملت بریلویہ اور سارے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیجئے نا۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں جس دن بیٹھ گیا، اور جب بیٹھنے کی بات آتی ہے تو جناب کبھی کہے لائیو چلے جاتے ہیں، دوسری طرف تو کبھی گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان کی پوزیشن آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے بھائی گاڑی میں مناظرہ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ آئے تھے خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم دکھائیں گے، ظاہر کریں گے، ہم دکھائیں گے۔ تو بھائی دکھانے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے کتاب گاڑی میں بیٹھ کر کے آپ کہیں جا رہے ہو، اس طرح تو مناظرہ واقعی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہو سکتا ہے تو آپ نے پھر کیوں نہیں کیا؟ اب یہ کہ اللہ یاری نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دیکھیے کہ ان کی ڈینگ یہ مارتے ہیں، جبکہ اللہ یاری ہمہ وقت بیٹھنے کے لیے تیار۔ چیلنج انہوں نے کیا کس قدر، دیکھیے شروع سے اگر ان کے حرکات پہ آپ ذرا سا غور کریں تو ان کی پوری کوشش اول دن سے، جب سے انہوں نے چیلنج کیا اس دن سے اور آخر تک اور اب تک ان کی یہی کوشش کہ کسی بھی طریقے سے یہ مناظرہ منسوخ ہو جائے، مناظرہ نہ ہونے پائے، کس طریقے سے ہم راہ فرار اختیار کریں۔ مگر چونکہ اللہ یاری نے ان کا مکمل طور پہ ناطقہ بند کر دیا، سارے راستے مسدود کر دیے، بالآخر ان کو مجبور کر دیا 13 جون پر بیٹھنے کے لیے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے کلا بازیاں انہوں نے کیا کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ 13 تاریخ اللہ اور رسول کی طرف کا منسوخ ہو، مخصوص ہو، کسی سے بھی مناظرہ ہو سکتا ہے۔ جناب یہ 13 تاریخ آپ کے لیے ہوئی تھی، اللہ یاری نے تاریخ نہیں مخصوص کیا تھا۔ وہ تو کہتے ہوئے کل بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا تھا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس حوالے تیار کرنا ہے، کتب بینی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور کیا لیپ ٹاپ پر کیسے کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر سیکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ 1 مہینے کا وقت آپ نے لیا، ابھی ہمارا چندہ دھندا اور روزگار باقی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا 10 جون کے بعد، 10 جون کے بعد تاریخ آپ کو کہنے پر اللہ یاری نے رکھا۔ تو یہ تاریخ آپ کی متعین کی ہوئی تھی، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں کہ 10 جون تو کوئی مخصوص نہیں، کبھی بھی مناظرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی بے حیائی، یہ ان کی بے غیرتی ہے کہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے پھسلتے ہیں۔ تو ایک طرف کا آخری دن ہوگا اور کسی بھی دن بیٹھنے کے لیے یہ بندہ آمادہ نہیں ہے، یہ کوفی لئیم، یہ ہمارے نام کو بگاڑتے ہیں۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو کسی پل چین نہیں آتا ہے، کبھی نار العین تو کبھی نجس العین، تو اب کیا ہے نجس الخبیث۔ بھائی نجس الخبیث تو ہمارے نام کے وزن پر ہے ہی نہیں، لہذا وہ ہمارا نام ہے ہی نہیں۔ ہم تم کو کہہ رہے ہیں لئیم ہیں آپ، اور یقیناً لئیم ہیں جناب کوفی، آپ لئیم ہیں۔ تو آخری دن لیکن بیٹھنے کے لیے کسی بھی صورت پہ آمادہ نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ مناظرہ اللہ یاری کے سر کا درد ہے، بے مناظرہ اللہ یاری کے سر کا درد تھا اور سر کا درد بن گیا ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مناظرہ کس کے سر کا درد تھا، جس کے سر کا درد تھا وہ اپنا سر چھلا کے آیا تھا، سر پک رہا تھا، ابل رہا تھا، تو مجبور ہو کر جا کے سر چھلا کے آئے ہیں۔ تو جس کے سر کا درد تھا مناظرہ وہی سر چھلا کے آئے، دیکھ لو جس کا سر چھلا وہی، یا آپ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ کیا نام ہے، یاد رکھیں آپ تمامی حضرات کہ ہمارے مخاطب جو کبھی ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، سارے بریلوی بھائی نہیں ہیں، بہت سے بریلوی میں دیانت پسند ہیں، ایماندار ہیں، حقیقت پسند ہیں۔ ایسے بریلویوں سے میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کہیں دل آزاری ہو، اس کے لیے میں 100 بار معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ معاف کیجئے۔ یہ جو بغیرت قسم کے بریلوی ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے خلاف بالکل ننگا ناچ رہے ہیں، ہماری گفتگو ان بریلویوں سے ہے۔ ورنہ تو 13 جون کی اس گفتگو کو دیکھ کر اور کوفی لئیم صاحب کی ان نازیبا بیہودہ حرکتوں کو دیکھ کر سارے تقریباً اکثر بریلوی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، اور حقیقت سب پہ روشن اور عیاں ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کیا انصاف پسند بریلوی حضرات نے ان کو کمنٹ کیا اور ان کو خود آئینہ دکھایا، تو اب انہی پر یہ برس پڑے کہ تاج الشریعہ کے مرید ہو کر کے آپ ایسا کہہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تاج الشریعہ کے مرید ہو جاؤ، اور گلزار ملت کے، اور وہ کالفی والا جو ہے اپنے کو سید کہتا ہے، کیا نام ہے بر وقت نام بھی اس کا نہیں آتا ہے، ایسے کیا ہے بناوٹی سیدوں کے ہاتھوں پر بیعت ہونے مطلب کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی الٹا سیدھا بکتا رہے، کوفی لئیم جو بھی آئیں بائیں شائیں الٹا سیدھا بکتا رہیں، بس ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ،
کیوں؟ اس لیے کہ کوفی لئیم بھی تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں اور تم تاج الشریعہ کے مرید ہو، لہٰذا تم تو ہمارے بھائی ہوئے، تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ، چاہے کوئی سچ کہیں یا جھوٹ کہیں۔ تو بہرحال یہ تو بہت ہی کیا نام گری ہوئی بات کوفی لئیم صاحب کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ حقائق کیا اگلی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا ہم سب کو حق سننے، حق بولنے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔